السلام علیکم. کیسے ہو جناب؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم کمپیوٹر نیٹ ورکس کی بات کر رہے تھے. آج ہم نے تقریباً ویسی ہی کچھ اور ڈسکشن بھی کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم پچھلی دفعہ کا جو لیکچر تھا اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے ان کو ذرا ریکاؤنٹ کر لیں. پہلی بات تو ہم نے یہ کی تھی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ نیٹ ورکس کا ہمیں فائدہ کیا ہے، کمپیوٹنگ میں نیٹ ورکس کا رول کیا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مختلف طرح کے جو نیٹ ورکس ہوتے ہیں وہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں، اور یہ کہ نیٹ ورکس جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں، کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کون کون سی فارمیشنز عموماً یوز کی جاتی ہیں، کون کون سی ٹوپولوجیز عموماً یوز کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک دو پروٹوکولز کو بھی دیکھا تھا کہ نیٹ ورکس پہ جب ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے، ریسیپشن ہو رہی ہوتی ہے، پیکٹ ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کن رولز کو فالو کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ کہی تھی کہ جناب اف یو کنیکٹ ون کمپیوٹر ود اندر، آپ کا ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے. یعنی نیٹ ورک میں دو کمپیوٹر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً دو سے خاصے زیادہ ہوا کرتے ہیں اور ہزاروں بھی ہوا کرتے ہیں. اور اگر آپ انٹرنیٹ کو ایک نیٹ ورک کے طور پہ دیکھیں تو اس پہ تو ملینز آف کمپیوٹرز ہیں. تو نیٹ ورکنگ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ انفارمیشن شیئر کر سکیں، تاکہ ریسورسز آپس میں ہم کمپیوٹرز کے ذریعے شیئر کر سکیں. نیٹ ورک کی جو ہم نے ایکسیسیبلٹی کے لحاظ سے دو ٹائپس بتائی تھیں. ایک تو یہ تھی کہ جناب کچھ نیٹ ورک انہیں ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ایز پرائیویٹ نیٹ ورکس، اور جو نیٹ ورکس پرائیویٹ نہیں ہوتے انہیں ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ایز پبلک نیٹ ورکس. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور کلاسیفیکیشن یہ بھی کی تھی کہ کچھ نیٹ ورک انہیں ہم لوکل ایریا نیٹ ورکس کہتے ہیں. یعنی ایسے نیٹ ورک جو کہ بعض کمپیوٹر جو ایک بلڈنگ میں پڑے ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کے بنے، یا پھر کلوز ایک دوسرے کے کچھ بلڈنگس ہیں ان کے سارے کمپیوٹرز جو ہیں ان کو ہم نے آپس میں کنیکٹ کیا ہوا ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک لوکل ایریا نیٹ ورک ہے، یا پھر اسے ہم لین کہتے ہیں، LAN لین کہتے ہیں. اور جو ذرا بڑے نیٹ ورک ہوتے ہیں، اسپیشلی ایسے نیٹ ورکس کہ جس میں کچھ کمپیوٹرز یہاں ہیں، کچھ کسی اور شہر میں ہیں اور وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اسے ہم ایک وائڈ ایریا نیٹ ورک یا WAN کہتے ہیں. اب یہ نیٹ ورکس جو ہیں ان میں کمپیوٹرز ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. کس طرح کنیکٹڈ ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ فزیکلی ایک نیٹ ورک جو ہے، ایک نیٹ ورک کا ایک نوڈ یا ایک کمپیوٹر جو ہے وہ دوسرے سے کس طرح کنیکٹ کیا جاتا ہے، یا کسی اور تھرڈ پارٹی کے ذریعے کنیکٹ کیا جاتا ہے. ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ نیٹ ورک کی ٹوپولوجی کیا ہے، کہ یہ کمپیوٹرز جو ہیں آپس میں فزیکلی کس طرح کنیکٹڈ ہیں. تو چار ٹوپولوجیز کا ہم نے تذکرہ کیا تھا: پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹوپولوجی، اسٹار ٹوپولوجی، بس ٹوپولوجی اور رنگ ٹوپولوجی. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ بہت سے نیٹ ورک ایسے ہوتے ہیں جو ان کے مکسچر سے بنتے ہیں، کہ وہ نیٹ ورک اس میں تھوڑا سا حصہ جو ہوتا ہے وہ تو اسٹار نما ہوتا ہے اور کچھ حصہ ہو سکتا ہے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ نما ہو. یہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ نیٹ ورکس پہ جب پیکٹس یہاں سے وہاں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ رولز فالو کرتے ہیں، اسے ہم نیٹ ورکنگ پروٹوکول کہتے ہیں. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب وینز کے لیے اپنی پروٹوکولز ہوتی ہیں، اسپیشلی ایک انٹرنیٹ پروٹوکول خاصی مشہور ہے. لیکن ہم نے جن دو پروٹوکولز کے بارے میں تھوڑی زیادہ ڈسکشن کی تھی وہ لین سے ریلیٹڈ پروٹوکول تھی. ہم نے ایتھرنیٹ کا تذکرہ کیا تھا، اس کے علاوہ ہم نے ٹوکن رنگ پروٹوکول کا تذکرہ کیا تھا. اس کے علاوہ ہم نے جہاں تک کمیونیکیشن چینلز ہیں، یعنی وہ چینل جس کے تھرو انفارمیشن ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ جاتی ہے یا ایک نیٹ ورک سے دوسرے کمپیوٹر پہ جاتی ہے، ان کا بھی تذکرہ کیا تھا. یعنی یہ کمیونیکیشن چینل جو ہیں یہ وائرڈ بھی ہو سکتے ہیں اور وائرلیس بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آج کل وائرلیس لینز جو ہیں خاصے پاپولر ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو سیٹ اپ کرنا خاصا آسان ہے، ٹائم بہت کم لگتا ہے. لیکن ایک کی ایشو جو وائرلیس لینز میں ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی اور پرائیویسی کا، کہ کوئی دوسرا آدمی آپ کے میسیجز کو پکڑ نہ سکے، کیونکہ وائرلیس لین میں سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ تو تھرو ایئر جا رہا ہوتا ہے. اٹ از اویلیبل ٹو اینی بڈی ہو از نیئر بائی یو. تو اگر وہ لوگ چاہیں تو وہ اس ڈیٹا کو پکڑ سکتے ہیں اور اس سے ہو سکتا ہے آپ کو نقصان پہنچا سکیں. سو وائرلیس لینز میں دیٹ از دا کی ایشو. تو جناب یہ تو تھی پچھلی دفعہ کی بات. آج کا لیکچر جو ہے اٹ از اباؤٹ دا انٹرنیٹ. آج کا لیکچر اور نیکسٹ ٹائم کا لیکچر جو ہے وہ بھی انٹرنیٹ کے بارے میں ہی ہے. آج ہم انٹروڈکٹری تھوڑی سی باتیں کریں گے، نیکسٹ ٹائم تھوڑی سی ہم ذرا ایڈوانسڈ باتیں کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ کا رول کیا ہے کمپیوٹنگ میں. آج ہم یہ دیکھیں گے انٹرنیٹ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہ اب پہنچ گیا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈسکشن شروع کریں، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا جو کہ کل ہوئی. کل جناب ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ ایکسیڈنٹ ہوا پیلو الٹو کیلیفورنیا میں،
جو امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے. وہاں پہ ایک صاحب ہے ٹام پیٹرز، ان کی گاڑی کھڑی تھی، گاڑی کو کسی نے ٹکر ماری اور وہ بھاگ گئے. ایک اور گاڑی نے اس کو ٹکر ماری اور وہ بھاگ گئے. ٹام پیٹر صاحب بڑے پریشان ہوئے، لیکن خوشی کی بات یہ تھی ان کے لیے کہ ان کی گاڑی انشورڈ تھی. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فوراً انشورنس کلیم فارم جو ہے اس کو فل کیا. اس کے اندر اپنے بارے میں کچھ انفارمیشن ڈالی، جس طرح ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن ڈالی، اور یہ بھی لکھا کہ اس کو ریپیئر کرانے میں تقریباً کتنے پیسے لگیں گے. اس کے لیے انہوں نے کسی موٹر میکینک سے مشورہ بھی کر لیا. جب یہ ساری انفارمیشن انہوں نے اس فارم میں لکھ دی تو انہوں نے وہ فارم جو ہے فیکس کر دیا. ان کے گھر میں ایک فیکس مشین تھی، اس میں انہوں نے فارم ڈالا اور وہ فیکس کر دیا اپنی انشورنس کمپنی کے پاس. ان کی انشورنس کمپنی جو ہے اس کا نام ہے ایکمی انشورنس کمپنی، جو کہ نیو یارک سٹی کے اندر ہے. ایکمی انشورنس کمپنی کا ایک سرور تھا، اس کے پاس یہ فیکس پہنچی. اس سرور نے اس فیکس کے فارم کو، اس کی تھوڑی سی پروسیسنگ کی، اس کی کچھ آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن کی، اس میں جو انفارمیشن تھی اس کو کچھ دیکھا. اس کے مطابق انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ جو ٹام پیٹر صاحب نے بھیجا ہے، جو کہ پہلے الٹو میں رہتے ہیں، اس کے ٹام پیٹرز کے بارے میں کچھ ہسٹوریکل انفارمیشن بھی تھی اس سرور کے پاس، وہ بھی اس نے اس کے ساتھ اٹیچ کی. اور وہ پھر انہوں نے فارم بما دیٹ اٹیچڈ انفارمیشن انہوں نے فارورڈ کر دیا. کہاں فارورڈ کیا؟ انہوں نے ایک پاکستانی کمپنی جو کہ لاہور میں ڈیوس روڈ پہ جس کا آفس ہے اس کے پاس فارورڈ کر دیا. اس کمپنی کا نام جناب ہے بھولا ای سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ. اب یہاں پہ بھولا ای سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ پہ ایک سرور کے پاس وہ انفارمیشن آئی نیو یارک سے. بھولا صاحب بڑے انٹرسٹنگ آدمی، انہوں نے اس سرور کا نام بھی انٹرسٹنگ رکھا ہوا تھا، اس کا نام تھا بلو. تو یہ جو بلو سرور ہے اس کے پاس وہ انفارمیشن پہنچی، انہوں نے اس کی کچھ پروسیسنگ کی، اس کو کچھ دیکھا، کچھ بھالا، اور پھر انہوں نے ایک صاحب کے پاس اس ساری کی ساری انفارمیشن کو فارورڈ کر دیا. انہوں نے یہ سارا کا سارا جو مال متا تھا غالب صاحب کو فارورڈ کر دیا. غالب صاحب کے پاس یہ ساری انفارمیشن پہنچی، انہوں نے اس کو کچھ اینالائز کیا. انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ ٹام پیٹر صاحب کی باقی پرانی ہسٹری انشورنس کی کیسی ہے، حالات خاصے ٹھیک ٹھاک تھے. ٹام پیٹر صاحب نے کہا تھا کہ نا تقریباً $300 لگیں گے یہ جو نقصان ہوا ہے میرا اس کو ٹھیک کروانے میں. ان کے خیال میں ایوری تھنگ واز فائن، انہوں نے اس کو اوکے کر دیا. تو غالب صاحب نے ساری کی ساری انفارمیشن دیکھی، اس کو اینالائز کیا اور انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا. وہ ڈیسیجن جو ہے انہوں نے وہ جتنی انفارمیشن ان کے پاس آئی تھی اس کے ساتھ لکھا اور واپس اس سرور کے پاس بھیج دیا، یعنی بلو کے پاس بھیج دیا. بلو صاحب نے اس میں، بلو سرور جو ہے اس نے کچھ اس پہ پروسیسنگ کی، اس کو بعض چیزوں کو چیک کیا اور پھر وہ ساری کی ساری انفارمیشن انہوں نے واپس نیو یارک سٹی میں جو ایکمی انشورنس کمپنی کا سرور تھا اس کے پاس اس ساری کی ساری انفارمیشن کو بھجوا دیا. اب اس سرور نے اگین اپنی طرف سے تھوڑی سی چیکنگ کی، ایوری تھنگ واز فائن. تو $300 دینے تھے. اس سرور کے پاس ٹام پیٹر صاحب کے جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کی کچھ انفارمیشن تھی. اس نے اس بینک کو ایک میسج بھیجا کہ جناب ہماری طرف سے ان کو $300 دے دیے جائے. تو ٹام پیٹر صاحب کے بینک اکاؤنٹ میں $300 کا اسی وقت اضافہ ہو گیا. نہ صرف یہ بلکہ اس سرور نے ٹام پیٹر صاحب کو ایک ای میل بھی بھیجی جس میں انہوں نے کہا جناب ہم نے آپ کا کلیم موصول کیا، ایوری تھنگ از فائن، آپ نے جتنے پیسے آپ کلیم کر رہے ہیں وی آر اوکے ود دیٹ اینڈ وی ہیو ڈپازیٹڈ دیٹ منی ان یور بینک اکاؤنٹ. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ کل ہوا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ ڈیسیجن آج ہو چکا ہے. ٹام پیٹرز کے پاس یہ میسج پہنچ چکا ہے. ابھی انہوں نے پڑھا نہیں کیونکہ ابھی تو وہ سو رہے ہیں. جہاں پہ وہ رہتے ہیں پاکستان کے لحاظ سے وہاں پہ تو اس وقت رات کا وقت ہے. تو دوبارہ اس بات کو سمرائز کریں کہ پورا پروسیس کیا ہوا. پروسیس یہ ہوا کہ فیکس مشین سے میسج جو ہے گیا نیو یارک میں ایک سرور کے پاس، وہاں سے وہ آیا بھولا ای سروسز کا سرور جو ہے اس کے پاس. اس نے غالب صاحب کے پاس فارورڈ کیا، غالب صاحب نے اس پہ کچھ پروسیسنگ کی اور واپس اپنے سرور کے پاس فارورڈ کیا اور اس نے پھر آگے اسے ایکمی انشورنس کا جو سرور نیو یارک میں اس کے پاس بھیج دیا. اور اس نے دو کام کیے پھر. ایک تو یہ کہ اس نے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے اور دوسرے یہ کہ ٹام پیٹر صاحب کو ایک میسج بھی بھیج دیا کہ ایوری تھنگ از ڈن ناؤ. یہاں پہ کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا کام جو ہے تقریباً 20 گھنٹے میں ہو گیا. جس مومنٹ پہ ٹام پیٹر صاحب نے وہ فارم فل کیا اور جتنی دیر میں ان کے پاس واپس جواب پہنچا اس میں صرف 20 گھنٹے لگے. یہ جو پروسیس تھا اس میں سے کچھ کام تو امریکہ میں ہوا لیکن اچھا خاصا کام جو ہے وہ پاکستان میں ہوا.
جناب یہاں پہ جو کی کوشچن ہے وہ یہ کہ اس سارے پروسیس کا کچھ کام پاکستان میں کیوں ہوا؟ یہ انشورنس کلیم کی جو پروسیسنگ تھی یہ لاہور میں کیوں ہوئی؟ یہ امریکہ میں ہی کیوں نہیں کر لی گئی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ بڑی سادی ہے جناب، کیونکہ یہ جو پروسیس ہوا ہے ٹام پیٹرز سے ایکمی، ایکمی سے لاہور، لاہور سے ایکمی اور واپس ٹام پیٹرز کو، اس سارے پروسیس میں 3 پارٹیاں جو انوالوڈ ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں اس فارم کی پروسیسنگ ہوئی تھی. ٹام پیٹر صاحب کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ ان کو بڑی جلدی جواب مل گیا، کیونکہ وہاں پہ تو رات ہے، یہاں پہ دن ہے، یہاں پہ پھر بھی کام ہو رہا ہے. while he is sleeping his claim is being processed over here. نہ صرف یہ، یہاں پہ جو لوگ اسے پروسیس کر رہے ہیں ان کی تنخواہ اتنی نہیں ہے جتنی کہ نیو یارک سٹی میں ہوگی، تو اس سے ٹام پیٹر صاحب کا جو پریمیم ہے وہ بھی ذرا کم ہو گیا. ایکمی انشورنس کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ یہی کہ ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو گئی ہے. ان کا کام پروسیسنگ کا، انفارمیشن کلیم پروسیسنگ کا اب ذرا سستا ہو رہا ہے، مے بی 50% ڈسکاؤنٹ پہ ہو رہا ہے. اور بھولا ای سروسز کو کیا فائدہ ہے؟ ان کو زبردست فائدہ ہے، ان کا بڑا زبردست بزنس ہے، ان کو اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں، ان کو اتنے پیسے ملتے ہیں کہ ان کے بزنس کی جو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن ہے وہ 60 سے 80% تک ہے. انٹرنل ریٹ آف ریٹرن، اس کا ہم نے شاید پہلے بھی تذکرہ کیا تھا اور شاید اکاؤنٹنگ میں بھی آپ اس کا تذکرہ سنیں. اینی وے 60 to 80% از اے ویری گڈ ریٹ آف ریٹرن. سو بھولا ای سروسز از ڈوئنگ گڈ بزنس. اس ساری بات کا لب لباب یہ ہے، یعنی کی پوائنٹ یہ ہے کہ جناب بھولا ای سروسز ایک بزنس کر رہا ہے اس وقت. اس بزنس میں خاص بات یہ ہے کہ دے آر سپلائنگ اے سروس یوزنگ لوکل اٹریکٹیولی پرائس ٹیلنٹ. یعنی وہ ایک سروس سپلائی کر رہے ہیں اور اس میں جن لوگوں کو امپلوائے کر رہے ہیں وہ سروس سپلائی کرنے کے لیے ان کی تنخواہیں تو پاکستانی ہیں، لیکن جو وہ ریٹ چارج کرتے ہیں فرام ایکمی انشورنس وہ خاصا زیادہ ہے. ایکمی انشورنس جو کا ایک ریموٹ کلائنٹ ہے جو اوورسیز ہے، کام یہاں پہ ہو رہا ہے اور کلائنٹ اوورسیز ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کام صرف اسی لیے پاسبل ہے کہ انٹرنیٹ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ سارے کا سارا کام دیٹ از دا سپلائنگ آف دا سروس یوزنگ دا لوکل ٹیلنٹ فار دس اوورسیز کلائنٹ از ہیپننگ جسٹ بیکاز انٹرنیٹ از دیئر. انٹرنیٹ نہ ہوتا تو شاید یہ کام فیزیبل نہ ہوتا. اور بھولا ای سروسز کے لیے سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دے آر میکنگ ویری ویری گڈ منی. They are making very good money while doing this insurance claim processing business in Lahore for a client which is sitting in New York City. تو جناب مین بات یہ ہوئی کہ اس صورتحال میں، اس سینیریو میں کی انیبلر جو ہے اس بزنس کا، بھولا ای سروسز کا کی انیبلر جو ہے وہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ. یہ بزنس ہو رہا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے. انٹرنیٹ جو ہے بزنس کے لیے ایک بڑا زبردست انیبلر بن گیا ہے. بہت ساری چیزیں جو پہلے پاسبل نہیں تھیں اب انٹرنیٹ کی وجہ سے پاسبل ہیں. ایک چیز تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ جو لوکلی اٹریکٹیولی پرائسڈ جو ہیومن ریسورس ہے اس کو ہم یوز کر کے ایک کلائنٹ کو سرو کر رہے ہیں جو کہ ہزاروں میل دور ہم سے بیٹھا ہے. اینڈ اٹ از انیبلڈ، دس سروس از انیبلڈ بائی دا انٹرنیٹ. اور کیا پاسبل ہے؟ بہت ساری چیزیں پاسبل ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ہم انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہم سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں. ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ان کو ہم میسیجز بھیج سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم چیٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم آڈیو چیٹ کر سکتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ یہ چیٹنگ، یہ ای میلنگ، یہ آڈیو چیٹ بہت ان ایکسپینسولی کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ سے پہلے یہ پاسبل نہیں تھا. پہلے یہ چیزیں پاسبل تھیں لیکن اس کی کاسٹ بہت زیادہ تھی. نہ صرف یہ کہ میں ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر سکتا ہوں، ایسے لوگ جو میرے سے بہت دور بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں، میں ان کی مشینوں پہ، ان کے کمپیوٹرز پہ یہاں بیٹھے بیٹھے پروگرامز بھی رن کر سکتا ہوں. آل دس از پاسبل بیکاز آف دا انٹرنیٹ. اگر میرے پاس ایک بڑی مشکل سی پرابلم ہے جس کے لیے مجھے ایک سپر کمپیوٹر کی ضرورت ہے تو میرے پاس 2 آپشنز ہیں. یا تو یہ کہ میں خرید لوں، میں غریب آدمی میں نہیں خرید سکتا، یا یہ کہ میں تھوڑے عرصے کے لیے انٹرنیٹ پہ ایک سپر کمپیوٹر جو ہے وہ ہائر کر لوں، 1 گھنٹے کے لیے ہائر کر لوں. پیسے تو خاصے دینے پڑیں گے لیکن کمپیئر ٹو دا پرائس آف دا سپر کمپیوٹر وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. تو ہوگا یہ کہ وہ سپر کمپیوٹر کہیں اور پڑا ہے، فرض کریں جاپان میں پڑا ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں اپنے پی سی کے ذریعے اس سپر کمپیوٹر پہ 1 گھنٹے کے لیے کوئی پروگرام رن کر سکتا ہوں.
For that 1 hour, I'll have a limited amount of control over the working of that supercomputer, which is maybe sitting in Tokyo. یہ ساری چیزیں انفارمیشن شیئرنگ, کمیونیکیشنز, اور اس کے علاوہ رننگ اے ریموٹ کمپیوٹر, آل دیز تھنگز آر پاسبل بیکاز آف دا انٹرنیٹ. انٹرنیٹ از دا کی انیبلر وچ ہیز انیبلڈ می ٹو ڈو دیز تھنگس. اس سے پہلے یہ چیزیں پاسبل نہیں تھیں. انٹرنیٹ جناب, اٹس ان لائک اینی پریویس ہیومن انوینشن. ہیومن کائنڈ نے, ہماری یہ جو ہیومن ریس ہے, بے شمار انوینشنس کی ہیں, بے شمار, لیکن دس از ان لائک اینی تھنگ ایلس. اور وجہ اس کی کیا ہے کہ اٹس اے ورلڈ وائڈ ریسورس. اٹ از ایکسیسیبل ٹو اینی بڈی ہو وانٹس ٹو ایکسیس اٹ. اینی بڈی جو چاہے اس ریسورس کو یوز کر سکتا ہے. آج تک ایسی انوینشن کوئی نہیں ہوئی تھی, آج تک ایسی فیسلٹی ساری دنیا کے لوگوں کو کبھی نہیں ملی تھی. جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے آپ اس ریسورس کو ایکسس کر سکتے ہیں, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ہاں تھوڑی کاسٹ ہے, بعض لوگوں کے لیے وہ کاسٹ شاید بہت زیادہ ہو, لیکن کمپیریٹو ٹو مینی ادر تھنگز وہ کاسٹ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. سو اٹس اے ورلڈ وائڈ ریسورس ایکسیسیبل ٹو آل دا ہیومن کائنڈ. دیٹ از یونیک. ایسا ہیومن ہسٹری میں شاید پہلے کبھی نہ ہوا تھا. ایک سروے ہوا تھا جس کے تحت انہوں نے اندازہ لگایا کہ 2002 میں ٹوٹل نمبر آف انٹرنیٹ یوزرز کتنے ہوں گے دنیا میں. ان کا خیال تھا 673 ملین. یہ کتنے ہوئے؟ اباؤٹ 10% آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ. سو انٹرنیٹ جو ہے one resource, it is available to 10% of the population of the world right now. تقریباً 700 ملین لوگوں کو ایک ہی جیسی چیز اویلیبل ہے if they want to access it. In fact, they are accessing it. باقی جو رہ گئے ہیں, باقی 5-6 بلین جو لوگ ہیں دنیا میں, they have the ability as well. اب یہ اور بات ہے, بعض لوگوں کے لیے یہ مشکل ہو کہ ان کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے یا ٹیلی کام کے ریسورسز نہیں ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ دا پاسبلٹی ایگزسٹ. تو ایک ایسا ریسورس ہے, دا پاسبلٹی ایگزسٹ, کہ آپ جب چاہیں, جہاں سے چاہیں اور جو چاہے اس کو ایکسس کر سکتا ہے. تو اس سال میں تو تقریباً 700 ملین, لیکن 2005 میں پروڈکٹ کر رہے ہیں لوگ کہ ٹوٹل نمبر آف انٹرنیٹ یوزرز تقریباً 1 بلین ہو جائے گی, بلکہ اس سے بھی ایکسیڈ کر جائے گی. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ ان میں سے تقریباً آدھے جو ہوں گے وہ انٹرنیٹ کو وائرلیس کنیکشنز کے ذریعے ایکسس کریں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سیل فونز اور ایسی اور ڈیوائسز عام ہوتی جا رہی ہیں, اور سیل فونز آپ کو پتا ہے کہ وائرلیس ڈیوائسز ہیں, اس کے ذریعے جلد ہی اکثر لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ کو ایکسس کر سکیں گے. تو نمبر آف انٹرنیٹ یوزرز از انکریزنگ, لیکن نمبر آف وائرلیس انٹرنیٹ یوزرز از انکریزنگ ایٹ اے ویری ویری ریپڈ ریٹ. یہ جو بھی میں نے نمبرز بتائے تو ساری دنیا کے بارے میں تھے. پاکستان کے بارے میں انفارمیشن شاید تھوڑی سی اسکیچی ہو, لیکن مجھے ایک نمبر جو میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے تلاش کیا وہ یہ تھا کہ جناب مئی 2000 میں, مئی 2000 میں 1.2 ملین انٹرنیٹ یوزرز تھے پاکستان میں. سو دیٹ از اے بٹ لیس دین 1%, 0.8-0.9%. اب آج 2 سال کے بعد شاید ان کی تعداد دگنی ہو چکی ہے. سو مے بی 2% of the Pakistani population is using the internet right now. 2% بڑا ایک چھوٹا سا نمبر ہے. اگر آپ اسے کمپیئر کریں بعض اور ملکوں سے, تو آسٹریلیا کے بارے میں جو نمبر اویلیبل ہیں فار 2002 54%, سنگاپور کے لیے 51%, جاپان 39%, چائنا 3%. So 2% is a number which is not ویری انکریجنگ, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس نمبر میں خاصی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز میں ایک کی ڈفرنس جو ہے وہ انٹرنیٹ ایکسس کا ہے. آسٹریلیا از اے ڈیولپ کنٹری 54%, چائنا از اے ڈیولپنگ کنٹری سو 3%. تو یہ تو کچھ نمبرز تھے, لیکن اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کے بعض کی کیریکٹرسٹکس کی, کہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں انٹرنیٹ کی جن کے بارے میں ہمیں ایز کمپیوٹنگ پروفیشنلز کچھ پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ
اور اس کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا کہ اس کی جیوگرافک ڈسٹریبیوشن جو انٹرنیٹ کی ہے کہ اٹ از گلوبل, اٹ ریچز ایوری ویئر, اٹ از ایکسیسیبل فرام ایوری ویئر. دوسرا یہ کہ اس کا آرکیٹیکچر بہت روبسٹ ہے. اس سے مراد یہ ہے, فرض کریں کہ میں نے ایک میسج بھیجا, وہ یوں کر کے جا رہا تھا, اسے پتہ لگا سامنے والا لنک جو پہلے ہوا کرتا تھا اب ٹوٹ چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, تو وہ یوں کر کے چلا جائے گا کسی اور لنک سے. یعنی میرے میسج کو سٹاپ نہیں کیا جا سکتا. انٹرنیٹ جو ہے یہ اڈیپٹ کرتا ہے. اگر کوئی ڈیمیج ہوتا ہے نا تو یہ اپنے آپ کو چینج کرتا ہے تاکہ اس ڈیمیج کو کنٹرول کیا جا سکے. اگر کوئی ایرر آتا ہے کہ فرض کرے میرا ایک پیکٹ ہے, وہ اس میں کوئی ایرر آتا ہے, تو انٹرنیٹ کی پروٹوکول کچھ ایسی ہے کہ میں آٹومیٹکلی جو پیکٹ جس میں ایرر آیا تھا اس کو دوبارہ بھیج دیتا ہوں. اس کے علاوہ یہ بھی کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت تیز ہے. اگر اچھے چینلز آپ کے پاس ہوں تو سپیڈ آف لائٹ پہ ایک لحاظ سے کام ہو رہا ہوتا ہے. الیکٹریکل اور آپٹیکل سگنل جو ہیں تقریباً سپیڈ آف لائٹ کے قریب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ میں اپنے گھر سے جب انٹرنیٹ کو کنیکٹ کرتا ہوں تو میں تو فون لائن کے ذریعے کر رہا ہوں, اور اس میں جو میکسیمم میں کر سکتا ہوں وہ 56 کلو بٹ کا میرا موڈم ہے, اس سے میں ایکسیڈ نہیں کر سکتا. لیکن ایٹ لیسٹ اٹس پاسبل کہ میں ایک بہت تیز کنیکشن لے سکوں, میں ایک T1 یا T3 کنیکشن اپنے گھر میں لگوا سکوں, جس کے ذریعے میں بڑی آسانی سے اور ہائی اسپیڈ پہ انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکوں. دا پاسبلٹی ایگزسٹ. یونیورسل ایکسیس جو ہے وہ میرے خیال میں انٹرنیٹ کی سب سے انٹرسٹنگ کیریکٹرسٹک ہے. اینی بڈی فرام اینی ویئر ایٹ اینی ٹائم کین ایکسیس دا انٹرنیٹ. گروتھ ریٹ جو ہے انٹرنیٹ کا دیٹ از امیزنگ. ہر ہفتے میرے خیال میں 2-3 ملین نئے یوزر جو ہیں وہ انٹرنیٹ کو یوز کرنا شروع کرتے ہیں. اور ظاہر ہے نئے یوزر آئیں گے تو انٹرنیٹ کا سائز خود بخود بڑھ جائے گا, اس میں خود بخود نئے کمپیوٹرز ایڈ ہوں گے, نئے لنکس ایڈ ہوں گے, نئے کمیونیکیشن چینلز ایڈ ہوں گے جسٹ ٹو سپورٹ دوز یوزرس. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو انٹرنیٹ کے بارے میں ہے وہ ہے فریڈم آف اسپیچ. انٹرنیٹ پہ کنٹرولز کوئی نہیں ہے, کیوس ہے. اس پہ جو آدمی جو چاہے کر سکتا ہے, کہہ سکتا ہے, دکھا سکتا ہے لوگوں کو. تو اس سے کچھ پرابلمس پیدا ہوتی ہیں, دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ. لیکن کی پوائنٹ یہی ہے کہ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ کو, اچھے کاموں کے لیے یا پھر غلط انفارمیشن کو پھیلانے کے لیے. لیکن کنٹرول کوئی نہیں ہے. Nobody can stop you from transmitting right or wrong information on the internet. انٹرنیٹ کا ایک کی ایڈوانٹیج جو ہے نا وہ اس کی ڈیجیٹل نیچر ہے. میں آپ کو یہاں سے وہاں میسج اگر بھیجتا ہوں تو میسج میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو سکتی, تھوڑا سا نوائز آ سکتا ہے, لیکن ڈیجیٹل میسج ایسے ہوتے ہیں کہ عموماً ان میں اس نوائز سے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کو کریکٹ کرنا خاصا آسان ہے. سو انٹرنیٹ کی جو ڈیجیٹل نیچر ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ایررز ہیں ان کو کریکٹ کرنا خاصا آسان ہے. اس لیے اگر میں میسج یہاں سے کہیں بھیجتا ہوں دیر از اے گڈ چانس کہ وہی میسج جو میں نے بھیجا ہے وہی وہاں پہ پہنچے گا, اس کی کوئی غلط سلط صورت وہاں پہ نہیں پہنچے گی. انٹرنیٹ دو حصے ہیں نام کے, انٹر اور نیٹ, اور اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ is a network of networks. Internet is a network of networks. Internet میں ایسا ہے کہ there are a large number of networks. وہ آپس میں physically connected ہیں. That's why we call it internet. Internet. It's a network of networks. یہ سارے کے سارے نیٹورک جو اس انٹرنیٹ کمیونٹی کا حصہ ہیں یہ آپس میں انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں. دیٹ از دا کی پارٹ اباؤٹ اٹ. یہ آپس میں انفارمیشن اور ریسورسز شیئر کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ, فرام دا یوزرز پوائنٹ آف ویو انٹرنیٹ جو ہے اٹ لکس لائک ون یونیفائڈ نیٹورک. حالانکہ اٹ از میڈ اپ آف مینی ڈفرنٹ نیٹورکس, لیکن یوزر کے پوائنٹ آف ویو سے لگتا یہی کہ جناب یہ ایک سنگل نیٹورک ہے, یونیفائڈ نیٹورک ہے, اس کا آرکیٹیکچر جو ہے یونیفائڈ ہے. یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ کی گروتھ بڑی تیزی سے ہوئی ہے, کیونکہ کچھ لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے ڈیفائن کر دیا کہ انٹرنیٹ میں اگر آپ نے اپنا نیٹورک کنیکٹ کرنا ہے تو اٹ ہیز ٹو فالو سرٹن رولس. ناؤ آل دوز نیٹورکس وچ ور کنیکٹنگ ٹو دا انٹرنیٹ, جو انٹرنیٹ کے بعد میں پارٹ بن گئے, دے آل فالو دا سیم رولس, دے اسپیک دا سیم لینگویج. اس لیے
यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट सीम्स लाइक वन नेटवर्क जिसमें होमोजिनिटी है, जिसमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के रूल्स फॉलो किए जाते हैं. देखिए ना, अब यहां से आप किसी और मुल्क में जाएं, हो सकता है गाड़ियां बजाय दाएं के बाएं पे चलें या बाएं के दाएं पे चलें. इंटरनेट में ऐसा नहीं है, सारी गाड़ियां जो हैं वो एक ही तरफ चलती है. द रूल्स आर द सेम नो मैटर विच सबनेट ऑफ इंटरनेट यू आर यूजिंग, द रूल्स आर एग्जैक्टली द सेम. इंटरनेट अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. तीसरे लेक्चर में जब हमने वेब की बात की थी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भाई ये इंटरनेट एक चीज होती है, एक वेब होता है, इनमें क्या फर्क है, क्या ये एक ही चीज है? आप में से बाज ने जवाब दिया था और बाज को अब भी वो जवाब याद होगा, नहीं, दे आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. इंटरनेट और वेब एक चीज नहीं है. वेब इज अ सर्विस विच रन्स ऑन द इंटरनेट. याद है आपको? सो दोबारा कि इंटरनेट और वेब जो है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. इनफैक्ट यू कुड से वेब इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट बट नॉट द अदर वे अराउंड. एक और सवाल, आपने इंटरनेट तो सुना है, क्या आपने इंट्रानेट सुना है? इंटरनेट की बजाय इंट्रानेट. ये दोनों क्या चीजें हैं, इनमें क्या फर्क है, या ये एक ही चीज है? आप में से बात को शायद इल्म हो इस बात का कि नहीं, दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. एक यानी मोटी मोटी सी जो मैं आपको बात इसके बारे में बता सकता हूं वो यही कि इंटरनेट जो है, इट्स अ पब्लिक नेटवर्क, वेयरएज इंट्रानेट्स आर ऑलवेज प्राइवेट. इंटरनेट्स आर लिमिटेड एक्सेस नेटवर्क्स, उसको सिर्फ खास लोग, खास कंप्यूटर्स ही एक्सेस कर सकते हैं. इंटरनेट जो है, इट इज अवेलेबल टू एनीबडी फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम. अब हमने जब कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात की थी, हमने कहा था कि जितने भी नेटवर्क्स हैं दे फॉलो अ प्रोटोकॉल. और जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनेट पे भी एक प्रोटोकॉल फॉलो की जाती है, यानी देयर इज वन यूनिफॉर्म लैंग्वेज दैट ऑल द नेटवर्क्स विच आर पार्ट ऑफ द इंटरनेट जिसको वो फॉलो करते हैं. वो लैंग्वेज क्या है? उसको कहा जाता है TCP/IP. सो इनफैक्ट दो प्रोटोकॉल्स हैं जिसपे इंटरनेट चलता है, एक का नाम है TCP और दूसरे का नाम है IP. लेकिन अक्सर औकात जब भी आप इनमें से किसी एक का नाम सुनेंगे, साथ दूसरे का भी होगा. तो आइए इनको जरा देखते हैं कि ये प्रोटोकॉल्स क्या करती हैं, इनके इंडिविजुअल रोल्स क्या हैं इंटरनेट को चलाने में. जनाब, TCP से मुराद है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP से मुराद है इंटरनेट प्रोटोकॉल. सो दो प्रोटोकॉल्स हैं, TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरी है इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेट पे जितने भी नेटवर्क्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ऑल ऑफ देम दे फॉलो दिस प्रोटोकॉल. जब भी उन्होंने इंटरनेट पे कोई कम्युनिकेशन करनी होती है, कोई मैसेज रिसीव या सेंड करना होता है, दे आर ऑलवेज फॉलोइंग दीज टू प्रोटोकॉल्स. ये प्रोटोकॉल जो है बहुत अरसा पहले अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप की थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे. लेकिन अब तो तकरीबन जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन सब पे ये प्रोटोकॉल जो है अवेलेबल है. पहले हम बात करते हैं TCP की, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की. TCP जो है ये क्या करती है? अगर किसी कंप्यूटर ने एक मैसेज भेजना है किसी और कंप्यूटर को, तो TCP के जरिए हम उस मैसेज के टुकड़े टुकड़े करते हैं और उसको हम पैकेट्स में कन्वर्ट करते हैं. जब भी हमने कोई मैसेज भेजना होता है इंटरनेट पे, तो पहले हम मैसेज को लेते हैं, उसके हिस्से बखरे करते हैं जिनको हम पैकेट्स का नाम देते हैं, फिर भेजते हैं. अब ये पैकेट्स जब इंटरनेट पे जाते हैं तो इनको जो इनकी राउटिंग जो होती है, इनको जो गाइड किया जाता है कि तुमने इधर से उधर से जाना है, ये चीज कौन सी चीज डिटरमिन करती है? ये इंटरनेट प्रोटोकॉल करती है. तो TCP जो है वो टुकड़े करती है और फिर IP जो है वो बताती है उन टुकड़ों के भाई तुमने किस तरह अपनी मंजिल पे पहुंचना है. और जब ये पैकेट्स अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, TCP दोबारा इन प्ले आती है, TCP दोबारा काम में आती है. अब TCP ये करती है कि वो जो नन्हे पैकेट्स आए थे उनको एक तरतीब से रख के उनसे वो जो ओरिजिनल मैसेज था वो अखज़ करती है TCP. तो TCP से पैकेट्स बने, वो जो पैकेट पहुंचे डेस्टिनेशन तक वो IP के थ्रू पहुंचे, और बाद में जब हमने अपने मैसेज को रीअसेंबल करना है तो उसके लिए दोबारा हम TCP यूज करते हैं. तो TCP फिर IP और फिर TCP, इस तरह एक मैसेज यहां से वहां तक पहुंचता है. अब जनाब हम बात करते हैं कुछ टूल्स की और सर्विसेज की जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं. मैंने पहले भी इसका तज़किरा किया, लेकिन
اب دوبارہ کر لیتے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہم الیکٹرانک میل بھیج سکتے ہیں. اس کے لیے مختلف پروٹوکالز ہیں. پاپ کی پروٹوکال ہے جس کے ذریعے شاید آپ ریسیو کرتے ہیں. آئی میپ کی پروٹوکال ہے. SMTP کی پروٹوکال ہے جس کے ذریعے آپ ای میل سینڈ کرتے ہیں. انٹرنیٹ میسیجنگ جو ہے, انسٹنٹ میسیجنگ آج کل خاصی پاپولر ہوتی جا رہی ہے. اس کے لیے بتائیے لوگ جو ICQ یوز کرتے ہیں, MSN یوز کرتے ہیں, ان کی اپنی اپنی پروٹوکالز ہیں. اس سلسلے میں پرائیویٹ پروٹوکالز ہیں. ایک خاصی پرانی پروٹوکال جس کے ذریعے آپ کسی کمپیوٹر پہ جو آپ سے بہت دور پڑا ہے ریموٹلی لاگ ان کر سکتے ہیں. بہت دور کے قریب بھی پڑا ہو, لیکن آپ اپنے کمپیوٹر سے کسی دوسرے کمپیوٹر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو پروٹوکال یوز ہوتی ہے اسے ہم ٹیلنیٹ پروٹوکال کہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی دوسرے کمپیوٹر سے اپنے کمپیوٹر پہ کوئی فائل لے کے آنی ہو, یا پھر اپنے کمپیوٹر سے کسی دوسرے کمپیوٹر پہ فائل لے کے جانی ہو, اس کے لیے یعنی اس فائل ٹرانسفر کے لیے ایک پروٹوکال یوز کرتے ہیں. اس کا نام بڑا سادہ سا ہے, فائل ٹرانسفر پروٹوکال, یا پھر شارٹ میں اسے کہتے ہیں FTP. ایک اور چیز جو اب شاید اتنی زیادہ پاپولر نہیں ہے وہ نیٹورک نیوز ہے. اس کے لیے NNTP کی پروٹوکال فالو کرتے ہیں. یعنی اس کے ذریعے لوگ جو ہیں میسیجز شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اب بجائے نیٹورک نیوز کے اسے ڈسکشن گروپس کہا جاتا ہے, اسے فورمز کہا جاتا ہے, اس کو میسج بورڈ کہا جاتا ہے. یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ جا کے اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں. میں جا کے اپنا وہاں پہ میسج ٹانگ دیتا ہوں, کوئی اور صاحب آتے ہیں وہ اس کے جواب میں کچھ اور لکھ دیتے ہیں, پھر کوئی اور صاحب آتے ہیں وہ اس کے جواب میں کچھ اور لکھ دیتے ہیں. سو ایک لحاظ سے ایک ڈسکشن سی ہو رہی ہے, ایک فورم سا بن گیا ہے. دیٹ از اندر سروس which is quite useful, which is available on the internet. اکثر مجھے جب میرے کمپیوٹر میں کوئی پرابلم ہوتی ہے یا مجھے اور کوئی ایشو ہوتا ہے تو دیٹس ویئر I go to the discussion boards. مزیدار پروٹوکال تو خیر HTTP ہے جس کے ذریعے ہم لوگ ویب کو ایکسیس کرتے ہیں. ویب کے ذریعے ہم انفارمیشن دوسرے لوگوں سے شیئر کرتے ہیں, دوسرے لوگوں کی انفارمیشن دیکھتے ہیں, اپنی انفارمیشن انہیں فراہم کرتے ہیں. ویب is one of the most popular services on the internet. یہ باقی جو ہیں یہ بھی خاصی پاپولر ہیں. ان سب سروسز اینڈ ٹولس کے بارے میں ہم نے آج تو بس ذرا سی بات کی, لیکن اگلی دفعہ اس پہ ہم تھوڑی سی مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے. اب جو چیز ہم کرنا چاہتے ہیں, اب ہم ذرا انٹرنیٹ کے ایولیوشن کی طرف آنا چاہتے ہیں. یعنی انٹرنیٹ شروع کیسے ہوا, اس کے بعد کون کون سے اسٹیپس تھے جس سے ایوالو ہو کے یہ انٹرنیٹ آج وہ بنا ہے جس کو آج ہم یوز کرتے ہیں. تو آئیے انٹرنیٹ کی ہسٹری کی طرف ایک نظر دوڑائیں. ہمیں انٹرنیٹ کی ہسٹری دیکھنے کے لیے 1960 کی دہائی میں جانا پڑے گا, 60s. 1969 میں امریکہ میں جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے اس کی ایک ایجنسی ہے ایڈوانسڈ پروجیکٹ ریسرچ ایجنسی. انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹل نیٹورک بنایا. اس کا نام انہوں نے بڑا سادہ سا رکھا. کیوں تھا, کس لیے بنایا گیا تھا, بڑی سادی سی وجہ تھی. وہ لوگ جو ہیں نیٹورکنگ ٹیکنالوجیز کو ایکسپلور کرنا چاہتے تھے, تو اس کے لیے انہوں نے ٹیسٹ بیڈ کے طور پہ, ایک لیبورٹری کے طور پہ یہ ایک نیٹورک بنایا جس کا نام انہوں نے رکھا ARPANET. اب یہ نیٹ جو تھا اس کے صرف 4 نوڈ تھے شروع میں, اور 4 نوڈ کیا تھے, امریکہ کی 4 یونیورسٹیاں تھیں. تو شروع میں اب یہ جو انٹرنیٹ ہے اس میں ملینز آف نوڈز ہیں. شروع میں 1969 میں اسٹارٹیڈ ود 4. اور مقصد کیا تھا, مقصد یہ تھا کہ جو ریسرچرز, جو سائنٹسٹ ان 4 یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپس میں انفارمیشن شیئر کر سکیں, آپس میں ریسورسز شیئر کر سکیں اوور اے لانگ ڈسٹینس. یہ چاروں یونیورسٹیاں آس پاس نہیں تھیں, خاصی دور بھی تھی ایک دوسرے سے. تو ARPANET جو ہے نا یہ 60s یعنی 69 میں بنا, اور 70s میں یہ خاصا ایکسپینڈ ہوتا رہا. 70s میں جو 2 انٹرسٹنگ باتیں ہوئی تھیں وہ نیٹورکنگ کے ٹولز کے بارے میں ہوئی تھیں, کہ نیٹورکنگ کے یوز کو آسان بنانے کے لیے 2 بڑے امپورٹنٹ ٹولز جو تھے وہ 1970s میں انوینٹ ہوئے تھے. ان میں سب سے پہلا تو ٹیلنیٹ کا ٹول تھا. اٹس اے پروٹوکال. یہ کہاں بنا تھا, یہ نیشنل سپر کمپیوٹنگ سینٹر جو امریکہ میں ہے, NCSA شاید کہلاتا ہے, وہاں پہ اس کو انوینٹ کیا گیا تھا. اس سے آپ کرتے کیا ہے, ٹیلنیٹ کے ذریعے اگر ایک کمپیوٹر آپ سے دور پڑا ہوا ہے, ریموٹلی پڑا ہوا ہے, اس کے ریسورسز کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں, اس کمپیوٹر کو ایک لحاظ سے آپ رن کر سکتے ہیں یوزنگ ٹیلنیٹ. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول تھا. اس کے ذریعے لوگ ریموٹلی کمپیوٹرز کو یوز کرنے لگے کیونکہ ایسا کرنا آسان ہو گیا تھا. دوسری چیز جو ہوئی, دوسرا جو ٹول انٹرسٹنگ تھا 70s میں جو انوینٹ ہوا وہ تھا FTP. 1973 میں یہ فائل
ٹرانسفر پروٹوکال جو ہے اس کا یوز شروع ہوا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بڑا سادہ سا ہے کہ میرے پاس کچھ فائلیں ہیں, وہ میں کسی ریموٹ کمپیوٹر پہ ڈالنا چاہتا ہوں, تو میں ایف ٹی پی کے ذریعے اس فائل کو ٹرانسفر کرتا ہوں, اور ادروائز کہ وہاں پہ کچھ فائلیں ہیں جس کو میں اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہوں, تو وہ بھی میں ایف ٹی پی کے ذریعے ہی کرتا ہوں. تو 1970s میں یہ دو امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے تھے, یعنی ٹیل نیٹ اور ایف ٹی پی جو ہے اس کا یوز شروع ہوا. 80s میں میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ایونٹ ہوا انٹرنیٹ کی ہسٹری میں, وہ یہ کہ 80s میں ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ آئندہ سے یہ جو ہم نے آرپا نیٹ بنایا ہے اس پہ صرف ایک زبان بولی جائے گی, صرف ایک زبان, یعنی زبان کو اسٹینڈرڈائز کر دیا گیا کہ آئندہ سے اس پہ اور کوئی زبان نہیں بولی جائے گی, اس پہ صرف ٹی سی پی آئی پی بولی جائے گی, صرف ایک بولی. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آرپا نیٹ کو یوز کرنا آسان ہو گیا, کیونکہ شاید اس سے پہلے آپ کو ملٹیپل پروٹوکولز کا پتہ ہونا چاہیے تھا, تب جا کے آپ سارے کے سارے آرپا نیٹ کو یوز کر سکتے تھے, لیکن اب صرف ایک زبان. آرپا نیٹ جو ہے وہ یونی لنگول ہو گیا, اس پہ صرف ایک ہی زبان سمجھی جانے لگی اور بولی جانے لگی, اس سے یوزرز کو خاصی آسانیاں پیدا ہوئی. ایک اور بات یہ کہ یہ اسٹینڈرڈ جو بن گیا نا, ٹی سی پی آئی پی انٹرنیٹ کا ایک اسٹینڈرڈ بن گیا, اس سے لوگوں کو یہ سمجھ آنی شروع ہوگی کہ بھئی اسٹینڈرڈز ہوں گے, کامن اسٹینڈرڈز ہوں گے, اس سے آسانیاں پیدا ہوں گی. تو ان اسٹینڈرڈز کے یوز میں اضافہ ہوتا گیا. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ انٹرنیٹ پہ اگر آپ نے اپنا نیٹ ورک کنیکٹ کرنا تھا اس میں آپ کو آسانی پیدا ہو گئی. تو اس طرح انٹرنیٹ کی گروتھ جو تھی نا وہ تیزی سے ہونے لگی, کیونکہ انٹرنیٹ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا آسان ہو گیا, اور اس کی وجہ یہی کہ آپ کو صرف ایک بولی بولنے کی ضرورت تھی, اینڈ یو کوڈ گو اینی ویئر آن دا انٹرنیٹ اینڈ دا سیم لینگویج واز اپلیکیبل اوور دیئر ایز ویل. اب یہ ہوا یہ 80s میں ہی کہ آرپا نیٹ کا سائز خاصا بڑا ہو گیا. ایک چیز تو یہ تھی, اور دوسرے یہ کہ شروع میں آرپا نیٹ واز بینگ یوزڈ بائی دیز یونیورسٹیز اینڈ ادر آرگنائزیشنز پلس دا ملٹری ایز ویل. تو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے سوچا کہ جناب یہ تو ذرا ٹھیک نہیں ہے, تو انہوں نے آرپا نیٹ کے دو حصے کر دیے. ایک کا نام تو انہوں نے آرپا نیٹ ہی رکھا, دوسرے کا نام انہوں نے مل نیٹ رکھ دیا. تو اس طرح جو ملٹری والی انفارمیشن تھی وہ ایک خاص حصے میں آ گئی, اور آرپا نیٹ کی جو نان ملٹری والے کمپیوٹرز تھے وہ ایک خاص حصے میں آ گئے, اور یہ دونوں حصے سیپریٹ کر دیے گئے. اب جناب ہم 80s میں ہی ایک اور چیز, ایک بڑے امپورٹنٹ ایونٹ کی طرف چلتے ہیں. وہ ہے کہ 80s میں ارلی 80s میں ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز آ گئے. شروع کے جو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز تھے ان پہ یہ ایم ایس ڈاس یا ونڈوز تو نہیں چلتی تھی, ان پہ یہ یونکس جیسی ہی کچھ چیزیں چلا کرتی تھیں. اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ یونکس میں جو نیٹ ورکنگ سافٹ ویئر ہے نا دیٹ از بلٹ ان. تو اس کا مطلب ہے شروع کے جتنے بھی کمپیوٹرز تھے دے ور نیٹ ورک ریڈی, اور پھر یہی ہوا کہ لوگ بڑی آسانی سے ان کمپیوٹرز کے ذریعے انٹرنیٹ کو کنیکٹ کر سکتے تھے, اور ٹیل نیٹ کے ذریعے جا کے انٹرنیٹ پہ جتنے بھی کمپیوٹرز تھے ان کو یوز کر سکتے تھے, یعنی جن کمپیوٹرز کے لیے ان یوزرز کے پاس ایکسس موجود تھی ان کو ایکسس کر سکتے تھے. تو دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ ایونٹ کہ یہ سستے سے سادے سے کمپیوٹرز جو ہیں یہ ملنے شروع ہو گئے, اور ان کے ذریعے انٹرنیٹ کو کنیکٹ کرنا عام یوزرز کے لیے ذرا آسان ہو گیا. یہ پی سی ریولوشن جو ہے جناب یہ تو 80s میں بس چلتا ہی رہا, پرسنل کمپیوٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا, اور اس کی وجہ سے انٹرنیٹ یوزرز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہا. خیر اس زمانے میں اسے انٹرنیٹ تو نہیں, آرپا نیٹ ہی کہا کرتے تھے, تو ان یوزرز کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا. اب جناب 85-86 میں ایک اور امپورٹنٹ ایونٹ ہوا, وہ یہ کہ این ایس ایف نے امریکہ کے جو 6 سپر کمپیوٹنگ کے سینٹر تھے ان کو آپس میں ایک نئے نیٹ ورک کے ذریعے جوڑا. اس کا نام انہوں نے رکھا این ایس ایف نیٹ, این ایس ایف نیٹ, یا بعض اوقات اسے این ایس ایف نیٹ بیک بون بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو 6 سینٹر تھے جہاں پہ کمپیوٹرز کے بارے میں خاصی ریسرچ ہوتی تھی, ان کو اس این ایس ایف نیٹ بیک بون کے ذریعے جوڑ دیا گیا. یہ این ایس ایف نیٹ کی جو بیک بون تھی یہ خاصی موٹی بیک بون تھی, یعنی اس میں سے خاصا ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکتا تھا, اس کی بینڈ وڈتھ اپنے زمانے کے لحاظ سے اچھی خاصی تھی. تو اس سے کیا ہوا, اس سے یہ ہوا کہ یہ جو 6 عظیم سینٹرز تھے ریسرچ کے, کمپیوٹنگ کی ریسرچ کے,
ان کے درمیان کمیونیکیشن آسان ہو گئی. نہ صرف آسان ہوگی بلکہ کیونکہ موٹی بیک بون تھی اس لیے خاصی تیز بھی ہو گئی. تو یہ تو ایک سٹیپ تھا. ایک اور سٹیپ بھی انہوں نے ساتھ ہی لیا, وہ یہ کہ یہ تو ایک بیک بون بن گئی نا ایک نیٹ ورک کی, اس کے علاوہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بعض ریجنل نیٹس بھی بنانے شروع کر دیے جو پھر اس بیک بون سے کنیکٹ ہوتے تھے. ان ریجنل نیٹس کو NSF نے بہت پروموٹ کیا, اور انہوں نے اس طرح پروموٹ کیا کہ جو بھی اکیڈیمک انسٹیٹیوشن یا ریسرچ انسٹیٹیوشن جو ہیں اس ریجنل نیٹ سے کنیکٹ کرنا چاہتے تھے ان کو NSF نے سپورٹ فراہم کرنی شروع کی. تو ہوتا یہ تھا کہ یہ جو انسٹیٹیوشنز تھے یہ ریجنل نیٹ سے کنیکٹ ہوتے تھے, پھر ریجنل نیٹ جو ہے پورے کا پورا جا کے بیک بون سے کنیکٹ ہو جایا کرتا تھا. تو NSF کی سپورٹ کی وجہ سے اس نیٹ ورک کا یہ جو ایک بڑا سا نیٹ ورک which consisted of the backbone plus the regional networks, یہ نیٹ ورک جو تھا اس نے بڑی تیزی سے بلکہ مزید تیزی سے گرو کرنا شروع کر دیا. 1987 میں NSF نے کہا کہ جناب یہ کام بہت کمپلیکس ہو گیا ہے, ہمارے بس کی بات نہیں. انہوں نے ایک پرائیویٹ کمپنی جو ہے اسے سلیکٹ کیا, میرٹ نیٹ ورکس انک شاید وہ کہلاتی تھی, اور انہوں نے کہا کہ جناب اب آپ NSF نیٹ کو چلائیں. میرٹ نے یہ کیا کہ انہوں نے IBM اور MCI جو کمپیوٹنگ اور ٹیلی کام میں بڑی مشہور کمپنی ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن شروع کی, اور بڑی زبردست قسم کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی اس ایریا میں کہ یہ ان نیٹ ورکس کو کس طرح مور ایفیشینٹ بنایا جائے. انہوں نے فاسٹ نیٹ ورکنگ ٹیکنالوجیز جو ہیں اس پہ خاصا ریسرچ کا کام شروع کر دیا. اس سے یہ جو NSF نیٹ تھا یہ مزید سے مزید ایفیشینٹ اور تیز ہوتا چلا گیا. اب 1989 میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہوئی, وہ یہ کہ جو بیک بون بنی تھی نا اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا, اس کو اور موٹا بنا دیا گیا. 1989 میں یہ جو NSF نیٹ کی بیک بون بنی تھی یہ بھی چوک ہونی شروع ہو گئی, یعنی اس کے تھرو بھی ضرورت سے زیادہ ڈیٹا بہنا شروع ہو گیا, تو اس کی بینڈوڈتھ کافی نہیں تھی. تو 1989 میں اس کو اپ گریڈ کیا گیا اور اس کو T1 ایک اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق لے آئے. تو T1 جو نیٹ ورک کنیکشن ہوتا ہے اس کی بینڈوڈتھ ہوتی ہے 1.5 میگا بٹس پر سیکنڈ, یعنی تقریباً ایک سیکنڈ میں آپ ایک ٹیکسٹ بک کے 60 صفحے بھیج سکتے ہیں یوزنگ اے T1 کنیکشن. تو یہ 1989 میں ہوا. بائی دا وے اگر آج آپ چاہیں پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر میں ہیں, اگر اپنے گھر میں آپ ایک T1 کا کنیکشن لگوانا چاہیں تو ایٹ لیسٹ اٹ از پاسبل. شاید خاصا مہنگا پڑے لیکن اٹ از پاسبل. لیکن اس زمانے میں 1989 میں 1.5 میگ بہت بہت ہی زبردست چیز ہوا کرتی تھی. اب جناب ہم 90s میں آ جاتے ہیں. 90s میں ARPANET جو ہے اسے بند کر دیا گیا, اسے ریٹائر کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا ARPANET کو, اس کو ڈیزالو کر دیا گیا. اور بس اب یہ NSF نیٹ جو ہے نا یہ ذرا اور شیپ میں اور فارم میں نظر آنے لگا. 1990s میں جو دو بڑے امپورٹنٹ ایونٹ ہوئے اس میں سے پہلا تو تھا گوفر پروٹوکال. ایک بنی گوفر جو ہے نا یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ انفارمیشن کو آرگنائز کر سکتے ہیں. ایک ہائرارکل مینیو بیسڈ سسٹم میں آپ انفارمیشن کو آرگنائز کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک مینیو آتا ہے, اس میں آپ کچھ سلیکٹ کرتے ہیں, پھر ایک اور مینیو آتا ہے, اس طرح مینیوز کے ذریعے, اور آخر میں وہ ڈاکیومنٹ آ جاتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. تو مینیو سے مینیو سے مینیو, تو یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ انفارمیشن کو آرگنائز کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی پیس آف انفارمیشن کو تلاش کر رہے ہو, اس کو تلاش کرنا, اس کو لوکیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یونیورسٹی آف منیسوٹا میں 1991 میں یہ گوفر والی پروٹوکال جو ہوئی تھی یہ انوینٹ ہوئی. اس سے بڑا فائدہ ہوا, یعنی عام آدمیوں کے لیے بھی انٹرنیٹ پہ انفارمیشن تلاش کرنا آسان ہو گیا. لیکن مین ایونٹ جو 1990s کا تھا وہ تو ظاہر ہے 1993 میں ہوا. 1993 میں CERN اس نے یہ WWW ورلڈ وائڈ ویب اس کی پروٹوکال جو ہے اس کو منظر عام پہ لائے. اس میں جو کیس اس پروٹوکال کا آرکیٹیکٹ تھا وہ تو ظاہر ہے ٹم برنرز لی تھا, اور اس میں HTTP والی پروٹوکال تھی جس کے ذریعے آپ انفارمیشن منگواتے تھے, بھجواتے تھے, اور ہائپر ٹیکسٹ لنکس جو تھے دیٹ واز دا کی انوویشن کہ آپ کسی بھی لنک پہ کلک کریں اور آپ پھر اس لنک سے ریلیٹڈ پیج پہ پہنچ جاتے ہیں. دس ریولیوشنائزڈ انفارمیشن کو ایکسیس کرنے کا طریقہ, اٹ ریولیوشنائز انفارمیشن کو پریزنٹ کرنے کے طریقے کو. تو انفارمیشن کو پریزنٹ کرنا, اس کو ایکسیس کرنا بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ ہو گیا بیکاز آف دا ویب. سو دیٹ واز دا کی ایونٹ دیٹ از ان 1993. تو میرے خیال میں TCP/IP کے بعد جو سب سے بڑا ایونٹ انٹرنیٹ کی
لائف ٹائم میں ہوا ہے وہ یہی کہ ورلڈ وائڈ ویب اس کا تذکرہ شروع ہوا، اور اس کا انوینٹر جسے کہا جاتا ہے وہ جناب ٹم برنرز لی تھے۔ 1990s میں اور بھی کچھ امپورٹنٹ ایونٹ ہوئے۔ 1993 میں NSF نیٹ جو ہے اس کی بیک بون کو اپ گریڈ کر دیا گیا، بجائے 1.5 کے اب یہ 45 میگا بٹ پر سیکنڈ پہ آ گئی۔ اس ٹائپ کے کنیکشن کو T3 کنیکشن کہا جاتا ہے۔ 45 میگا بٹ پر سیکنڈ کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1800 پیجز آف اے ٹیکسٹ بک پر سیکنڈ آپ سینڈ کر سکتے تھے، تو اٹ واز اے کوانٹم لیپ کمپیئر ٹو 1.5 میگا بٹ پر سیکنڈ۔ 1990s میں جو سب سے انٹرسٹنگ ایونٹ ہوا فرام اے کامن یوزرز پوائنٹ آف ویو وہ تھا کہ اس 1990s میں ویب براؤزرز بھی انوینٹ ہوئے۔ سب سے پہلے تو موزیک آیا، اس کے بعد نیٹ اسکیپ نیویگیٹر بھی آیا۔ تو میرے خیال میں جو 3 موسٹ امپورٹنٹ ایونٹس ہیں انٹرنیٹ کی لائف ٹائم میں، پہلا تو تھا TCP/IP کی انوینشن، پھر تھی یہ ورلڈ وائڈ ویب کی انوینشن، اور یہ ویب براؤزر کی انوینشن۔ آئی گیس دس از دا 3rd موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ ان دا لائف ٹائم آف دا انٹرنیٹ، کیونکہ ویب براؤزر کے ذریعے عام لوگ بھی ان کے پاس یہ کیپبلٹی آ گئی کہ وہ انٹرنیٹ کو یوز کر سکیں۔ عام لوگ جو ہے وہ اس لیے ان کے پاس یہ کیپبلٹی آئی کیونکہ ویب براؤزر جو تھے یہ بہت آسان تھے یوز کرنے کے لیے، ان کا گرافیکل یوزر انٹرفیس جو تھا وہ کوائٹ انٹوٹیو تھا۔ تو ویب براؤزر کے ذریعے مزید لوگوں نے انٹرنیٹ کو یوز کرنا شروع کر دیا، اور یہ مزید جو ہے یہ بڑھتا ہی گیا۔ لوگوں کی تعداد جو کہ انٹرنیٹ کو یوز کر رہے تھے اس ویب براؤزر کی وجہ سے وہ اسکائی راکٹ کرنے لگی، اس کا ریٹ آف گروتھ بہت ہی زیادہ ہو گیا۔ 1995 میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ایونٹ ہوا، یعنی NSF نیٹ کے پورے آرکیٹیکچر کو چینج کر دیا گیا، اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا، ایک نیا آرکیٹیکچر آ گیا۔ یہ آرکیٹیکچر جو تھا اٹ از کالڈ VBNS۔ اس میں یہ ریجنل نیٹ ورکس کا آئیڈیا جو تھا اس کو بھی ذرا فروغ دیا گیا۔ اس کے علاوہ نیٹ ورک ایکسس پوائنٹس جو ہیں وہ کچھ ڈیفائن کر دیے گئے پورے کے پورے اس آرکیٹیکچر میں۔ تو یہ لاسٹ میرے خیال میں بہت انٹرسٹنگ ایونٹ تھا۔ اس کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ٹیکنالوجیکلی میرے خیال میں اتنی انٹرسٹنگ نہیں ہیں۔ A lot has happened since 1995، لیکن وہ ٹیکنالوجیکلی شاید اتنی انٹرسٹنگ نہیں ہے، لیکن فرام اے یوزرز پرسپیکٹو جو ہے وہ انٹرنیٹ کی جو گروتھ ہوئی ہے اس میں جو ایونٹس ہوئے ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ۔ تو ان کا تو ہم اس وقت تذکرہ نہیں کریں گے۔ اس وقت میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ انٹرنیٹ ہے، اس پہ شاید ملینز آف کمپیوٹرز ہیں، شاید میرے خیال میں 160 ملین کا میں نے نمبر سنا تھا، 160 ملین یونیک ہوسٹس ہیں انٹرنیٹ پہ۔ ہوسٹس کیا ہوتے ہیں اس کو بھی جانے دیجئے، صرف یہ سمجھ لیجئے کہ 160 ایسے کمپیوٹر ہیں جو انٹرنیٹ کا اکثر کام کرتے رہتے ہیں، یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، all of them are connected to each other. I can reach from any one of them to any other one. 160 ملین میں سے میں جس مرضی پہ جا سکتا ہوں، میں گھر بیٹھے چاہوں تو ان میں سے کسی ایک کو بھی ایکسس کر سکتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نظام ہے، بہت کمپلیکس نظام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس نظام کو کون چلا رہا ہے؟ یہ جو اتنا کمپلیکس سسٹم ہے جس میں 160 ملین ہوسٹ ہیں اور جس کی ہوسٹ کی تعداد میں روز بروز ہزاروں لاکھوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو کون مینٹین کر رہا ہے، اس کو کون چلا رہا ہے، اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے، اس کو کون پولیس کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ ایک اور بات یہ کہ جو اتنا کمپلیکس اتنا عظیم سسٹم ہے اس کا مالک کون ہے؟ Who owns it؟ انٹرنیٹ کو کون اون کرتا ہے، اس کا کون مالک ہے؟ ان سوالوں کے بارے میں آپ کچھ ریسرچ کیجئے اور ہم سب کو بتائیے، ہمیں بتائیں کہ انٹرنیٹ کو کون چلاتا ہے، اس کو کون اون کرتا ہے، اور اس کا جواب اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئے تو میسج بورڈ پہ ضرور اس کو مینشن کیجئے۔ تو جناب ہم اب آج کے لیکچر کے اختتام پہ پہنچتے ہیں۔ آج ہم نے انٹرنیٹ پہ ڈسکشن کی۔ انٹرنیٹ وہ ایک عظیم ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہے جس نے ایک ایسا ریسورس پیدا کیا ہے، ایک ایسا انفارمیشن ریسورس پیدا کیا ہے جو دنیا کی تمام پاپولیشن کو ایکولی ایکسیسیبل ہے۔
ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انٹرنیٹ کا شروع تو 60s میں ہوا تھا اور آہستہ آہستہ اس میں فیسلٹیز بڑھتی گئیں، لیکن 3 کی ایونٹس انٹرنیٹ کی ہسٹری میں جو ہیں جن کو میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے دہرانا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ TCP/IP کی پروٹوکال جو ہے اس پہ جو ایگری کیا گیا کہ آئندہ سے انٹرنیٹ پہ جتنے بھی کمپیوٹر ہیں، جتنی بھی کمیونیکیشن ہے، اٹ ول آل فالو دیٹ پروٹوکال. میرے خیال میں یہ سب سے بڑا ایونٹ تھا جس سے انٹرنیٹ کی گروتھ بہت تیز ہوئی. دوسرا ایونٹ میرے خیال میں وہ ویب کی آمد تھی. سرن میں جو ٹم برنرز لی نے یہ ویب کا ایک نیا آئیڈیا دیا اور اس کو HTTP کے اور ہائپر لنکس کے ذریعے امپلیمنٹ کیا، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایونٹ تھا جو کہ انٹرنیٹ کے ایولیوشن میں آیا. اور تیسرا امپورٹنٹ ایونٹ میرے خیال میں اور اسی آرڈر امپورٹنس میں وہ ہے یہ جو گرافیکل ویب براؤزرز تھے ان کی پیدائش. اس کی وجہ سے بھی انٹرنیٹ کی گروتھ میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوا. تو یہ تو تھی آج کی بات. نیکسٹ ٹائم ہم اپنی انٹرنیٹ کی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے. نیکسٹ ٹائم ہم ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے. نیکسٹ ٹائم ہم ذرا دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ پہ جو چیزیں پاسبل ہیں، یعنی اس پہ جو کمیونیکیشن ہم کر سکتے ہیں، اس میں جو انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں، جو فائلیں ڈاؤن لوڈ اور اپلوڈ کر سکتے ہیں، جو اس پہ انسٹنٹ میسیجنگ کر سکتے ہیں، اس پہ جو ہم براؤزنگ کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی ہم تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو جناب انٹل دیٹ ٹائم خدا حافظ.